السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد، آج انشاءاللہ ہم اس کتاب سے 10واں اور 11واں فائدہ دیکھیں گے۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم یعین المسلم علی ضبط نفسہ، رمضان کا روزہ ایک مسلمان کو مدد کرتا ہے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے میں، اپنے نفس کو روکنے میں، وحفظ جوارحہ، اور اپنے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی حفاظت کرنے میں، وکسر شہوتہ، روزہ ڈیزائرز کو توڑنے میں مدد کرتا ہے، وتضییق مسالک شیطانی، اور شیطان کے جو مسالک، جہاں جہاں سے شیطان گزرتا ہے وہ راستے بند کرنے میں، وہ راستے تنگ کرنے میں روزہ ہیلپ کرتا ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی وینز یعنی رگوں میں جو ہے چلتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی جو وینز ہے وہ سکڑ جاتی ہے، انڈائریکٹلی وہ شیطان کا راستہ جو ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وَكَظْمِ الْغَيْظِ، غصے کو روکنے میں، غصے کو کنٹرول کرنے میں روزہ ہیلپ کرتا ہے۔ وَالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَى النَّاسِ، اور لوگوں سے جو تکلیفیں انسان کو حاصل ہوتی ہے اس پہ صبر کرنے میں بھی روزہ ہیلپ کرتا ہے۔ وَتَنْقِيَةِ النَّفْسِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيئَةِ وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، اور انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے۔ فَهُوَ زَكَاةٌ وَطَهَارَةٌ لِلنَّفْسِ، تو وہ پاک ایک نفس کے لیے، ایک انسان کے نفس کے لیے پاکی اور طہارت ہے۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، سیام جو ہے وہ ایک ایسا شیلڈ ہے، وہ ایک شیلڈ ہے، یعنی پھر شیخ اس کی شرح کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا وہ گناہوں سے شیلڈ ہے، وہ دخول نار، ایک انسان کے والعیاذ باللہ جہنم میں داخل ہونے سے ایک شیلڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ایک شیلڈ ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب بھی آپ میں سے کوئی بھی روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ يَوْمَئِذٍ، فَلَا يَرْفَثْ، تو وہ پھر نیچے لکھتے ہیں، اس میں شرح میں لکھتے کہ یرفث کا مطلب ہے لا يتکلم کلاما فاحشا، تو جب بھی آپ میں سے کسی کا روزہ ہو وہ گندا کلام نہ کرے، فاحش کلام نہ کرے، ولا يسخب، یعنی اپنی جو آواز ہے وہ بلند نہ کرے، اونچی آواز میں بات نہ کرے اور لڑائی نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اس کو کوئی گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی گالی دے، اس روزہ دار کو، او قاتلہ، یا اس سے بہت زیادہ لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، اس کو کہنا چاہیے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزہ دار ہوں۔ جب بھی اس کے ساتھ کوئی انسان زیادتی کرے، لڑائی کرے، گالی دے، تو وہ بولے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فالصوم وقایۃ فی الدنیا من المعاصی، بس روزہ جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے گناہوں سے دنیا میں، بکسر الشہوۃ وحفظ الجوارح، شہوات ڈیزائرز کو توڑنے سے انسان کو گناہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اپنے باڈی پارٹس کو پروٹیکشن کر کے، وفی الآخرۃ، اور شیلڈ ہے آخرت میں بھی، من النار، نار جہنم سے، لأنہ یقمع الہوی وَيَرْدَعُ الشَّهَوَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَصْلِحَةِ الشَّيْطَانِ، یہ ڈیزائرز اور شہوات کو کم کرتا ہے، توڑتا ہے، جو شیطان کے ویپنز میں سے ہے، جو شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے۔ الصوم وللصوم، تو صوم جو ہے تأثیر عجیب فی حفظ الجوارح الظاہرۃ والقوا الباطنۃ، رمضان کے روزے کی ایک عجیب تاثیر ہے انسان کے باڈی پارٹس کی پروٹیکشن کرنے میں، چاہے وہ باطنی اعتبار سے ہے یا ظاہری اعتبار سے ہے۔ فالصوم یحفظ علی القلب والجوارح صحتها، رمضان کے روزے جو ہے وہ انسان کے قلب، انسان کے دل اور انسان کے باڈی پارٹس کی صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ ویعید الیہا ما استلبتہ منہا ایدی الشہوات، اور وہ اس کو لوٹاتی ہے وہ چیزیں، رمضان کا روزہ اس کو وہ چیزیں لوٹاتی ہے جو شہوات نے اس کو پورے سال چھین لی ہوتی ہے
ان سے. فهو من اکبر العون علی التقوی، تو تقوی حاصل کرنے میں سب سے بڑا جو یعنی مدد ہے وہ صوم ہے، روزے ہے. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اذا حقق الصائم التقوى في قلبه، جب بھی ایک انسان جو ہے، ایک روزے دار تقوی کو حاصل کر لیتا ہے، روزے دار جب تقوی کو حاصل کرتا ہے اپنے دل میں، ظہر اثر ذلك على جوارحه، اس کا جو اثر ہے اس کے باڈی پارٹس پہ بھی ظاہر ہوتا ہے. کیسے؟ طاعتا للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. آپ دیکھیں گے رمضان کے بعد بہت سارے لوگ کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، ان کی لائف بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے. وہ آپ دیکھیں گے ان کو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں. تو یہ رمضان کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ایک انسان تقوی حاصل کرے. وصیانۃ لنفسہ عن الحرام، جب ایک انسان کے دل میں تقوی اس کی تحقیق ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے گا. ورضا بالقضاء وصبرا علی البلاء، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس پہ وہ راضی رہے گا، اور کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو آتی ہے، جو کہ اصل میں ٹیسٹ ہے، وہ اس پہ صبر کرے گا. وشکرا علی النعماء وصدقا فی القول والعمل، وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر کرے گا اور اپنے قول اور عمل میں سچا ہوگا. قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمعثم، جب آپ روزہ رکھے تو آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھنی چاہیے، آپ کے کان بھی روزہ رکھنے چاہیے، آپ کی زبان بھی روزہ رکھنی چاہیے. کن سے؟ جھوٹ سے اور گناہوں سے. ودع اذى الخادم، آپ کا جو غلام ہے، یا آج کی ٹرمینالوجی میں ہم یہ بول سکتے ہیں اگر آپ باس ہے یا اگر آپ کہیں لیڈر ہے تو اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اذى، ان کو تکلیف دینے سے رکیے. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، اور آپ پہ جس دن بھی آپ روزہ رکھیں گے اس دن آپ پہ ایک وقار اور سکینت ہونی چاہیے، یعنی بالکل ایک ڈفرینٹ لگنا چاہیے کہ نہیں جی یہ روزے سے ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، اور آپ کا کوئی ایسا دن جس میں آپ روزہ نہ ہو، یعنی رمضان کے بغیر جو بھی دن ہے، اور رمضان میں جب آپ روزہ ہے وہ دن، اور آپ کا سیام جس میں آپ روزہ نہیں ہے وہ دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ بول سکتے ہیں کہ رمضان میں ایک انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بڑھنی چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا اس میں بڑھوتی ہونی چاہیے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.